بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ آپ کو اگر میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بدرہ جادوگرنی فقیر سے امرو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ فقیر نے اسے بتایا کہ یہ بیچارہ ایک مصیبت زدہ ہے اور اس کا جوان بیٹا گھر سے چلا گیا ہے اور اب یہ اس کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ سن کر بدرہ نے ایسا خوفناک کہا لگایا کہ زمین کانپ اٹھی۔ اس نے غضبناک نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا اور کہا، ارے بے وقوف، یہ امرو عیار ہے۔ اب تو امرو کے اوسان خطا ہوئے، کچھ اور تو نہ سوجا۔ جھٹ کمر سے خنجر نکال بدرہ کی طرف لپکا اور ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کیا۔ بدرہ کا سر کٹنا تھا کہ زمین ہلنے لگی اور صحرا میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پھر ایسی خوفناک آندھی آئی کہ خدا کی پناہ۔ بہت دیر بعد اجالا ہوا تو امرو نے دیکھا کہ اسی مقام پر کھڑا ہے، سامنے بدرہ کی لاش پڑی ہے اور وہ کالا فقیر اسی طرح بیٹھا ہے۔ تب امرو نے اپنا خنجر فقیر کی طرف بڑھایا اور کہا، جلد بتا کہ بدرہ کا مکان کدھر ہے، ورنہ تجھے بھی قتل کرتا ہوں۔ اے عیاروں کے بادشاہ، مجھ پر رحم کر۔ فقیر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں تجھے اس مکان میں لیے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ امرو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کئی کوس پر ایک عالی شان سرخ رنگ کی عمارت نظر آئی جس کی دیواروں پر ہیبت ناک تصویریں بنی تھیں۔ امرو اس مکان میں داخل ہوا، دیکھا کہ چند کنیزیں بال بکھرائے بیٹھی ہیں اور بدرہ جادوگرنی کی موت پر آنسو بہا رہی ہیں۔ امرو کے ہاتھ میں خنجر دیکھا تو سب کی سب کانپنے لگیں اور اس کے قدموں میں گر پڑیں۔ امرو نے للکار کر کہا، جلد بتاؤ کہ بدرہ جادوگرنی کا خزانہ کہاں ہے، ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ کنیزوں کی سردار نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے امرو، ہمیں نہ مار، ہم بے قصور ہیں۔ جس وقت تو نے بدرہ کو قتل کیا اس کا سارا خزانہ خود بخود جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔ کیا تم بھی جادو جانتی ہو؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، ہم تو جادو کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، کنیزوں نے جواب دیا۔ بدرہ جادوگرنی ہماری دیکھ بھال اور پرورش کرتی تھی، اس لیے ہم اس کی موت پر روتے ہیں۔ فکر نہ کرو، اب ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے۔ امرو نے کہا، یہ تو بتاؤ شہزادہ شہریار کہاں ہے؟ ہم کو بالکل نہیں معلوم، کنیزوں نے جواب دیا۔ یہ سن کر امرو چپ ہو رہا، پھر ان کنیزوں کو ساتھ لے کر قلعہ کابل میں آ گیا۔ جب امیر حمزہ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ شہزادہ شہریار وہاں بیٹھا ہے۔ امرو حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے شہزادے، تم کدھر سے آئے؟ میں تمہاری تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ شہریار نے ہنس کر کہا، بدرہ جادوگرنی نے مجھے قتل نہیں کیا تھا، یہ سب جادو کا کھیل تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لا مکان میں لے گئی اور خوشنما باغ میں رکھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر میں نے انکار کیا۔ آخر ایک دن کہنے لگی کہ 3 دن کی مہلت دیتی ہوں، اگر اس مدت میں تو نے میری بات مان لی تو جان بخش دوں گی، ورنہ زندہ نہ چھوڑوں گی۔ بات 3 دن کے وہ آئی، تب ایک آندھی مجھے اڑا کر یہاں لے آئی۔ یہ سن کر امرو نے بدرہ جادوگرنی کے قتل کا سارا قصہ سنایا اور امیر حمزہ سے کہا کہ مٹھائی کھلوائیے، آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ امیر حمزہ نے امرو کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ مقبل وفادار رونے لگا، پھر لندھور اور بہرام بھی روئے۔ اس کے بعد آدی پہلوان کی آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ دیکھ کر امرو سخت حیران ہوا، بولا، جلد بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ یہ خنجر اپنے پیٹ میں گھونپ لوں گا۔ تب لندھور نے بتایا کہ ایک شخص سرما بیچتا ہوا آیا تھا۔ امیر حمزہ نے اس سے سرما لے کر آنکھوں میں لگایا تو بینائی جاتی رہی، اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ سن کر امرو کے کلیجے پر جیسے گھونسا لگا، کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے یہ بدماشی بختک کی ہے، اچھا میں اس کا کام تمام کرنے جاتا ہوں۔ امیر حمزہ نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن امرو کا رنج کے مارے برا حال تھا۔ اس نے آئینہ سکندری سے معلوم کیا کہ بختک نامراد اس وقت کاشمیر کے ایک جنگل میں ہے۔ امرو ہوا کی رفتار سے ملک کاشمیر کی جانب روانہ ہوا۔ ادھر آدھی رات کو بختک کی آنکھ اچانک کھلی، دیکھا کہ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اٹھ کر پانی پیا مگر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، پھر پسینے چھوٹنے لگے۔ بختک نہایت بدحواس ہوا اور جی میں کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہے، ایسی گھبراہٹ اس سے پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی آفت آنے والی ہے۔ یہ سوچ کر اس کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹہلنے کے لیے خیمے سے باہر نکلا۔ اسی وقت امرو عیار اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا، دیکھا کہ بختک اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ وہ بختک کو ڈھونڈنے لگا، کچھ فاصلے پر بختک ٹہل رہا تھا۔
اس نے قدموں کی آہٹ پا کر گردن اٹھائی تو دیکھا کہ عمرو عیار چلا آتا ہے۔ اب تو بختک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہاں سے ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگا اور شتر خانے میں پناہ لی۔ شتر خانے کے داروغہ نے اسے دیکھا تو سمجھا کوئی چور ہے، اپنا سونٹا سنبھال کر آیا اور بختک کی پیٹھ پر برساتے ہوئے کہنے لگا، کیوں بے، تو کون ہے اور کس ارادے سے آیا ہے؟ نکل یہاں سے۔ تب بختک وہاں سے فرار ہوا اور شہر میں آیا۔ خدا کی مخلوق غافل پڑی سوتی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایک مکان میں چراغ ٹمٹماتا ہوا نظر آیا، وہ اسی مکان میں جا گھسا۔ وہاں ایک بڑھیا بیٹھی چکی پیس رہی تھی۔ بختک نے جلدی سے اشرفیوں کا ایک توڑا اس کے آگے پھینکا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، بڑی اماں، ایک دشمن میرے پیچھے لگا ہے، میں تمہارے مکان میں پناہ لینے آیا ہوں، مجھے جلدی سے کہیں چھپا دو ورنہ جان سے مارا جاؤں گا۔ بڑھیا نے اشرفیاں دیکھیں تو بے حد خوش ہوئی، جلدی سے بختک کو ایک اندھیری کوٹڑی میں چھپایا اور باہر سے قفل لگا دیا، پھر خود چکی پیسنے بیٹھ گئی۔ ادھر عمرو عیار بھی کھوج لگاتا ہوا اس مکان تک آیا۔ دہلیز کی مٹی پر قدموں کے نشان صاف نظر آئے، سمجھ گیا کہ بختک اسی مکان میں ہے۔ تب پکار کر کہنے لگا، اس محلے کے رہنے والوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایک چور شاہی محل سے اشرفیاں چرا کر بھاگا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جس گھر سے چور پکڑا جائے گا اس میں رہنے والے سبھی آدمیوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ بڑھیا نے یہ آواز سنی تو ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی اور اسی وقت اٹھ کر باہر نکلی اور عمرو سے کہنے لگی، وہ چور جس کی تمہیں تلاش ہے میرے مکان میں چھپا ہوا ہے، اس نے اشرفیاں بھی مجھے دی ہیں، لاؤ وہ اشرفیاں میرے حوالے کرو۔ عمرو نے کہا۔ یہ سن کر بڑھیا نے سب اشرفیاں عمرو کو دیں، پھر کوٹڑی کا تالا کھول کر کہا، چور اس کے اندر بند ہے، جاؤ اسے پکڑ لو، مگر خدا کے واسطے بادشاہ سے یہ نہ کہنا کہ چور میرے مکان سے پکڑا گیا تھا۔ عمرو کوٹڑی میں گیا، دیکھا کہ بختک نامراد ایک کونے میں اکڑوں بیٹھا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ عمرو نے اس کی چوٹی پکڑ کر اس کی گردن اٹھائی اور ہنس کر کہا، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ اب اپنے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ سورج نکلنے سے پہلے میں تجھے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا چکا ہوں گا۔ بختک عمرو کے قدموں پر گرا اور کہنے لگا، بھیا عمرو، اس مرتبہ مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، عمرو نے ایک لات اس کی پیٹھ پر جماتے ہوئے کہا، اس مرتبہ تو نے ایسا کام کیا ہے کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ امیر حمزہ کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھروا دیں اور وہ اندھے ہو گئے، اس جرم کی سزا موت ہے۔ پھر عمرو اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ قبرستان میں لے گیا اور کہا، وہ پھاوڑا سامنے پڑا ہے، اسے اٹھاؤ اور اپنی قبر کھودو، ذرا گہری کھودنا، مجھے شک ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی قبر سے باہر نکل آؤ گے۔ بختک روتا اور قبر کھودتا جاتا تھا، کبھی کبھی ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگنے لگتا، مگر ہر بار عمرو کے تماچے اس کا منہ لال کر دیتے۔ جب قبر کھود کر تیار ہو گئی تو عمرو نے بختک کو بکرے کی طرح پچھاڑ کر اپنا خنجر اس کے گلے پر رکھا اور گردن کاٹنا چاہتا ہی تھا کہ یکا یک پیچھے سے آواز آئی، اے عمرو، یہ کیا کرتا ہے؟ اسے رہا کر دے۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا، ایک نورانی صورت کے بزرگ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ عمرو نے کہا، بڑے میاں جاؤ اپنا کام کرو، میں اب کسی کی سفارش نہ سنوں گا۔ اس موذی نے ناطقہ بند کر رکھا ہے، آج اس کا قصہ پاک کر کے رہوں گا۔ ٹھہرو، جلد بازی نہ کرو، بزرگ نے ڈانٹا، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا۔ حضرت، آپ کون ہیں؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ تم ہمیشہ مجھے بھول جاتے ہو، بزرگ نے مسکرا کر کہا، میرا نام خضر ہے۔ اب تم بختک کو یہیں چھوڑو اور امیر حمزہ کی خبر لو، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں۔ یہ سن کر عمرو بے حد خوش ہوا، حضرت خضر علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر بختک کو اٹھا کر اس کی کمر پر دو لاتیں اس زور سے جمائیں کہ وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ وہ فوراً اٹھا اور اس بری طرح بھاگا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اتنے میں خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ عمرو عیار وہاں سے چلا اور سیدھا اپنے لشکر میں آیا، دیکھا کہ امیر حمزہ کی بینائی لوٹ آئی ہے اور وہ خوش و خرم ہیں۔ عمرو نے اسی وقت دھوم دھام سے جشن نوروزی منانے کا حکم دیا۔ امیر حمزہ کی آنکھوں میں جب روشنی آئی اور جشن نوروزی ختم ہوا تو انہوں نے سب دوستوں کو جمع کیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے میدان میں نکلیں۔ نوشیرواں، بختک، زوپین، بیزن اور بہمن نے ہمیں بے حد ستایا ہے۔ ان لوگوں نے ہماری ملکہ شہزادی مہر نگار کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کا یہ جرم معافی کے قابل نہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہمارے دشمن آج کل ملک کاشمیر میں جمع ہیں اور نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں، خدا نے چاہا تو ایک آدھ دن میں ہم کاشمیر کی جانب کوچ کریں گے۔ امیر حمزہ کے اس اعلان میں لشکر میں خوشی کی زبردست لہر دوڑ گئی اور سپاہی اپنے اپنے ہتھیار صاف کرنے لگے۔
ادھر نوشیروان جب کاشمیر میں داخل ہوا تو وہاں کا حاکم خزران شاہ اس کے استقبال کو آیا اور اس کو نہایت شان و شوکت سے اپنے تخت پر بٹھایا۔ پھر پوچھا کہ جہاں پناہ نے کیوں کر زحمت فرمائی۔ تب بختر مکار نے اول سے آخر تک سارا ماجرا سنایا۔ خزران شاہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، امیر حمزہ کا مقابلہ کرنا سخت دشوار ہے۔ بہرحال میں آپ کا خادم ہوں، ابھی اپنے دوست کاشغور کے حکم مرزوق جادوگر کو خط لکھتا ہوں، وہ شاید امیر حمزہ کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر کر سکے۔ خزران شاہ نے اسی وقت مرزوق جادوگر کو خط لکھا کہ شہنشاہ ہفت کشور نوشیرواں امیر حمزہ سے عاجز ہو کر اور شکست کھا کر بھاگتے بھاگتے یہاں آیا اور مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ میرا یہ خط دیکھ کر اپنا لاؤ لشکر لے کر کاشمیر پہنچو، ایسا نہ ہو کہ امیر حمزہ یہاں تم سے پہلے پہنچ جائے۔ قاصد تو یہ خط لے کر مرزوق کی طرف روانہ ہوا اور ادھر زوپین اور بیزن نے بھی اپنے دوستوں کو خط لکھے کہ فوراً پہنچے۔ ان میں سے ایک کا نام سلطان سر برہنہ، دوسرے کا تپش دیوانہ اور تیسرے کا پیر فرخاری تھا۔ یکایک ہر کاروں نے غل مچایا کہ امیر حمزہ کا لشکر آتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی نوشیرواں کے ہوش اڑے، جسم تھر تھر کانپنے لگا اور چہرے پر مردنی چھا گئی۔ بدحواس ہو کر چلا اٹھا، اب کیا ہوگا؟ ہم کتے کی موت مارے جائیں گے۔ خزران شاہ بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوا کہ ایسا بزدل شخص شہنشاہ کہلاتا ہے، لیکن یہ موقع ایسا نہ تھا کہ نوشیرواں کی ہنسی اڑاتا۔ اسی وقت اپنے غلاموں کو بلا کر حکم دیا کہ طبل جنگ بجایا جائے تاکہ امیر حمزہ سمجھے کہ ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جب طبل جنگ زور شور سے بجنے لگے اور ان کی دھمک سے شہر کی فصیل کانپ اٹھی، تب نوشیرواں کے ہوش ٹھکانے آئے۔ ادھر مخبروں نے امیر حمزہ کو خبر دی کہ خزران شاہ کے لشکر میں طبل جنگ بج رہا ہے۔ امیر نے حکم دیا کہ ہمارے ہاں بھی نکارے اور ڈھول تاشے پوری قوت سے بجائے جائیں تاکہ ان کی ہیبت دشمن کے دل میں طاری ہو۔ نکارہ سکندری پر جب چوٹ پڑی اور اس کی آواز کوسوں میلوں تک گئی تو دوستوں کا دل شاد ہوا اور دشمنوں پر خوف چھا گیا۔ اگلے روز صبح سویرے امیر حمزہ کا لشکر کاشمیر کے قلعے کے سامنے پہنچا اور جنگ کے لیے صفیں باندھ لی۔ پھر امیر حمزہ نے اپنے ہتھیار بدن پر سجائے اور اشکر دیوزات پر سوار ہو کر میدان میں نکلے۔ خزران شاہ، زوپین، بیزن اور بہمن کی فوجیں مقابلے کے لیے آ گئیں، لیکن ان سب کو اب مرزوق جادوگر کی آمد کا انتظار تھا۔ اچانک گرد کا ایک عظیم بادل مغرب کی جانب سے اٹھا اور قریب آن کر جب پھٹا تو اس میں مرزوق جادوگر کا لشکر نکلتا دکھائی دیا۔ خزران شاہ کی فوج نے خوش ہو کر نعرے لگائے۔ امیر حمزہ اور ان کے دوستوں نے دیکھا کہ مرزوق جادوگر ایک عالی شان تخت پر بیٹھا ہے اور دائیں بائیں 40,000 جادوگر سر جھکائے ساتھ ہیں۔ جادوگر کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور سیاہ چہرے پر غیظ و غضب اور نفرت کے آثار تھے۔ خزران شاہ کی درخواست پر نوشیرواں خود مرزوق کے استقبال کو گیا۔ اس نے تخت سے اتر کر بادشاہ کے سامنے گردن جھکائی اور کہا، اے بادشاہ، کیا حال ہے؟ اس غلام کو کیوں طلب فرمایا؟ تب بختک بے حیا نے سارا قصہ نمک مرچ لگا کر بیان کیا اور آخر میں کہا، امیر حمزہ کے دوست عمرو عیار نے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ دن کا چین اور رات کی نیند اس کی وجہ سے حرام ہو گئی ہے، کسی طرح باز نہیں آتا۔ اسی نے شداد جادوگر کے شاگردوں کو مارا تھا اور اب کہتا ہے کہ میرے سامنے مرزوق کی کیا بساط ہے۔ مرزوق نے بختک کی یہ باتیں سنی تو غصے سے سانپ کی طرح پھونکارنے لگا اور سمکال جادوگر کو طلب کر کے حکم دیا کہ جلد جا اور امیر حمزہ کے لشکر کا خاتمہ کر۔ سمکال جادو اپنے آقا کا حکم پاتے ہی میدان جنگ میں نمودار ہوا اور پکار کر کہا، میں امیر حمزہ کی موت بن کر آیا ہوں، ہمت ہے تو سامنے آئے۔ امیر حمزہ نے اسی وقت اشکر دیوزات کو ایڑ لگائی اور سمکال جادوگر کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ تب اس جادوگر نے اپنی جیب سے رائی، مٹر اور سرسوں کے دانے نکالے اور ہتھیلی پر رکھ کر منتر پڑھنا شروع کیے۔ پھر یہ دانے امیر حمزہ پر کھینچ مارے۔ ادھر امیر حمزہ بھی چپکے چپکے اسم اعظم پڑھ رہے تھے، اس لیے سمکال جادوگر کے منتر پڑے ہوئے دانے ان کے جسم سے لگ کر زمین پر گرے اور کچھ اثر نہ ہوا۔ اب تو سمکال جادو کی سٹی گم ہوئی، پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ میدان سے بھاگنا چاہا لیکن امیر حمزہ نے بھاگنے کا موقع نہ دیا۔ قریب آن کر تلوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ سمکال جادو کا جسم 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی زمین آسمان میں ایک غل مچا اور تاریکی چھا گئی۔ پھر اس تاریکی میں سے ایک آواز ابھری کہ میرا نام سمکال جادوگر تھا، افسوس کہ آج امیر حمزہ کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس آواز کے ساتھ ہی اندھیرا دور ہوا اور ہر طرف دن کی روشنی پھیل گئی۔ مرزوق جادوگر نے اب اپنے ایک اور طاقتور شاگرد ولیمان جادوگر کو طلب کیا
اور حکم دیا کہ تو میدان میں جا اور امیر حمزہ کو قتل کر دے۔ ولیمان جادو غرور سے قدم رکھتا ہوا چلا اور میدان میں آ کر امیر حمزہ کے سامنے رکا۔ پھر جیب سے ایک سیاہ ناریل نکال کر اس میں سحر پڑا اور وہ ناریل حمزہ پر پھینکا۔ امیر نے اس اسنا میں اسم اعظم کا ورد کر لیا تھا، اس اسم کی برکت سے وہ ناریل نہ پھٹا اور بیکار گیا۔ امیر حمزہ نے وہی خون آلود تلوار ولیمان کے سر پر ماری، وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بختک بدحواس ہوا اور نوشیروان سے کہنے لگا، امیر حمزہ کے پاس اسم اعظم ہے، اس کی وجہ سے کوئی جادو ان پر اثر نہ کرے گا، بہتر ہے فوجوں کی واپسی کا تبل بجوایا جائے، ورنہ سب جادوگر مارے جائیں گے۔ نوشیروان نے خضران شاہ سے یہ بات کہی اور اس نے فوراً واپسی کا تبل بجوایا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے پڑاؤ پر چلی گئیں۔ ادھر خضران شاہ، مرزوق، نوشیروان، بہمن، بختک، زوبین اور بہزن آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بختک نے مرزوق سے کہا، جب تک حمزہ سے اسم اعظم نہ چھین لیا جائے گا اس وقت تک اس پر قابو پانا محال ہے، بہت بہتر میں کوشش کرتا ہوں کہ حمزہ سے اسم اعظم چھین لوں۔ مرزوق نے کہا۔ پھر اپنے خیمے میں پہنچ کر مرزبان کو بلایا اور کہنے لگا، میرے شاگردوں میں تو سب سے زیادہ عیار ہے، جا اور کسی طرح حمزہ کو گرفتار کر کے لا۔ رات ہوئی تو مرزبان امیر حمزہ کے لشکر میں گیا اور ایسا منتر پڑھا کہ سارا لشکر گہری نیند سو گیا۔ تب مرزبان خوش خوش امیر حمزہ کے خیمے میں داخل ہوا، دیکھا کہ وہ جاگتے ہیں، گھبرا کر منتر پڑھنے لگا تاکہ امیر حمزہ بھی سو جائیں، مگر انہوں نے مرزبان کو دیکھ کر اور اسم اعظم پڑھ کر للکارا کہ تو کون ہے، سامنے آ۔ امیر حمزہ کی آواز سن کر مرزبان کے اوسان خطا ہوئے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور قلعہ کاشمیر میں آ کر دم لیا۔ مرزوق نے پوچھا، حمزہ کو گرفتار کر کے نہیں لائے؟ جناب میری توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ مرزبان نے دونوں کان پکڑتے ہوئے جواب دیا، ان کے پاس اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے کوئی جادو ان پر اثر نہیں کرتا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ اسی وقت مرزوق کے 2 اور شاگرد وہاں آئے اور انہوں نے بھی یہ قصہ سنا۔ ایک کا نام آشکار جادو اور دوسرے کا افکار جادو تھا۔ یہ دونوں اکڑ کر کہنے لگے، ہم جاتے ہیں اور امیر حمزہ کی گردن ناپتے ہیں۔ مرزوق نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ دونوں خوبصورت پرندوں کی شکل میں اڑتے ہوئے امیر حمزہ کے لشکر میں گئے اور ان کے روشن دان میں بیٹھ کر جادو کرنا شروع کیا۔ حمزہ اس وقت سو رہے تھے، یکا یک ان کی آنکھ کھلی تو جسم میں آگ لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 پرندے روشن دان میں بیٹھے گانا گا رہے ہیں۔ حمزہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادوگر ہیں۔ اسی وقت اسم اعظم پڑھ کر اپنی کمان اٹھائی اور اس میں تیر جوڑ کر ایسا مارا کہ ایک پرندے کی گردن میں پیوست ہو گیا، وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے گرا اور مر گیا۔ دوسرا پرندہ اڑ کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ پرندے کے گرتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا، جوں ہی اس کا دم نکلا وہ پرندے سے ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حمزہ نے عمرو عیار کو آواز دی، وہ دوڑا دوڑا آیا اور آتے ہی اپنے خنجر سے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ ادھر آشکار جادو پھڑپڑاتا ہوا اپنے استاد مرزوق جادوگر کے پاس پہنچا اور افکار جادو کے مرنے کی خبر سنائی۔ مرزوق کے تیش کی انتہا نہ رہی، جلال میں آ کر کہنے لگا، اب میں خود حمزہ کے لشکر میں جاتا ہوں، اگر اسے گرفتار کر کے نہ لایا تو وہیں جان دے دوں گا۔ سب سے پہلے مرزوق نے جنگل سے ایک گیدڑ منگوایا، اسے ہلاک کر کے اس کا خون اپنے جسم پر ملا، پھر آگ کا ایک بڑا الاؤ دہکایا، اس الاؤ میں کافور جلایا اور بار بار گیدڑ کے خون کے چھینٹے دیتا رہا۔ اس کے بعد منتر پڑھنا شروع کیے۔ اچانک مردہ گیدڑ زندہ ہو کر مرزوق کی طرف بڑھا۔ مرزوق نے فوراً اپنی انگلی کاٹ کر خون کے چند قطرے گیدڑ کے منہ میں ٹپکائے، پھر بلور کی ایک بوتل گیدڑ کے سامنے کر کے کہنے لگا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ حمزہ کا اسم اعظم چھین کر اس بوتل میں اتر جا۔ مرزوق کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ گیدڑ بلور کی بوتل میں سما گیا۔ مرزوق نے بوتل کا منہ بند کیا اور اسے ایک طاق میں رکھ دیا، پھر اپنے آپ کو ایک بہت بڑے گدھ کی صورت میں تبدیل کر کے اڑتا ہوا امیر حمزہ کے لشکر کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر ایسا منتر پڑا کہ سب لشکر غافل ہو گیا، حتیٰ کہ حمزہ بھی بے خبر سو گئے۔ تب مرزوق نے اپنے بڑے بڑے پنجوں میں انہیں دبایا اور لے اڑا۔ قلعہ کاشمیر میں آ کر وہ اپنی اصلی صورت پر آیا اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں پھینک دو اور دن رات پہرا دو۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے روز نوشیروان نے جب دربار لگایا اور امیر حمزہ سے جنگ کرنے کی تدبیروں پر غور ہونے لگا تو مرزوق دربار میں آیا اور نوشیروان کو سلام کرنے کے بعد کہنے لگا،
جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو۔ یہ غلام رات کو حمزہ کے لشکر میں گیا اور اسے چوہے کی طرح پکڑ کر لے آیا ہے۔ یہ سن کر بختک خوشی کے مارے اچھل پڑا اور چلا کر بولا، اے مرزوق، آفرین ہے تجھ پر اور تیرے کمال پر، جلد بتا کہ حمزہ کہاں ہے؟ قلعے کے قید خانے میں بے ہوش پڑا ہے۔ نوشیروان نے مرزوق کو قریب بلا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور تخت پر اپنے برابر بٹھایا۔ ایسی عزت افزائی آج تک کسی کی نہ ہوئی تھی۔ مرزوق بے حد خوش تھا۔ اسی وقت چند غلاموں کو قید خانے میں بھیجا تاکہ امیر حمزہ کو دربار میں لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد غلام انہیں لے آئے۔ امیر حمزہ اس وقت تک بے خبر سو رہے تھے۔ مرزوق نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھا اور امیر حمزہ کے چہرے پر پھونکا۔ اس پر انہوں نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول دیں۔ پھر حیرت سے اپنے ارد گرد دیکھا اور نوشیروان کو پہچان کر سلام کیا۔ نوشیروان غرور سے مسکرایا اور کہنے لگا، اے حمزہ، تجھے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ دیکھا ہم نے تجھے کس طرح پکڑ لیا۔ اب بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اے نوشیروان، جو تجھ سے ہو سکے اس میں ہرگز کوتاہی نہ کیجیو، میرا خدا مجھے بچانے والا ہے۔ نوشیروان یہ سن کر غضب میں آیا اور کہنے لگا، میں ابھی جلاد کو بلا کر تیرا سر قلم کرواتا ہوں۔ یکایک بختک اٹھ کر نوشیروان کے پاس گیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، حضور، ابھی حمزہ کو قتل نہ کیجیے ورنہ عمرو عیار ہم سب کو پریشان کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی تدبیر سے عمرو عیار کو بھی پکڑوائیے اور پھر ان دونوں کی گردن ایک ہی وقت میں اڑا دیجیے۔ بختک کی یہ بات نوشیروان کو جی جان سے پسند آئی۔ مرزوق جادوگر نے بھی اس تدبیر کی داد دی اور کہا، میں حمزہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، اس کے بعد عمرو کو پکڑنے کی کوشش کروں گا، اور جب عمرو میرے ہتھے چڑھ جائے گا تو ان دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ایسا ہی کیا جائے، نوشیروان نے کہا۔ مرزوق جادوگر امیر حمزہ کو ساتھ لے کر کاشغر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب ذرا امیر حمزہ کے لشکر کا حال سنیے کہ اس پر کیا بیتی۔ دوپہر کے وقت سب کو ہوش آیا تو غل مچا کہ امیر حمزہ غائب ہیں۔ بہت تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ لندھور، عادی پہلوان، سلطان بخت مغربی، استفتانوش اور صدف نوش، بہرام اور مقبل وفادار کا روتے روتے برا حال تھا۔ عمرو عیار تو دیوانوں کی طرح امیر حمزہ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر اس نے سوچا کہ یہ بختک کی بدماشی ہے، اس نے جادو کے زور سے حمزہ کو گرفتار کروایا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی عمرو روانہ ہوا اور سیدھا بختک کی قیام گاہ پر پہنچا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور بختک بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ عمرو نے ٹینٹوا دبایا تو اس کی آنکھ کھلی۔ چراغ کی مدھم روشنی میں دیکھا کہ عمرو عیار سینے پر چڑھا بیٹھا ہے۔ خوف کے مارے گھگھی بن گئی۔ بولا، عمرو بھائی، کیسے تکلیف فرمائی آپ نے؟ سچ بتا، امیر حمزہ کہاں ہے؟ اگر ذرا بھی جھوٹ بولا تو گلا گھونٹ دوں گا۔ ایمان سے کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں، بختک نے کہا۔ یہ سن کر عمرو کا پارا چڑھ گیا۔ ایک گھونسا بختک کی کھوپڑی پر مارا اور کہا، میں کہتا ہوں سچ سچ بتا دے ورنہ تیری کھوپڑی پاش پاش کر دوں گا اور بدن کی بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمرو نے خنجر نکال لیا۔ اب تو بختک کی رہی صحیح قوت بھی جواب دے گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بھائی عمرو، مجھے نہ مارو، ابھی بتاتا ہوں۔ امیر حمزہ کو مرزوق جادوگر گرفتار کر کے کاشغر لے گیا ہے۔ تو نے پہلے ہی یہ بات کیوں نہ بتائی؟ عمرو نے تماچے مار مار کر بختک کا منہ لال کیا، پھر اس کے ہاتھ پیر باندھے، حلق میں کپڑا ٹھونسا اور وہاں سے چلا۔ دن رات منزلیں طے کرتا ہوا کاشغر آیا اور سیدھا مرزوق کے محل کا رخ کیا۔ محل کے دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ لوہے کا پنجرا رکھا ہے اور اس میں کالے رنگ کی ایک بہت بڑی بلی بند ہے۔ جو ہی عمرو نے محل کے دروازے میں قدم رکھا، بلی نے اپنی سبز آنکھیں گھمائیں اور چیخنے لگی، پکڑو پکڑو، عمرو عیار آیا، عمرو عیار آیا۔ بلی کی یوں چیخو پکار سے عمرو بے حد ڈرا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر اندر جانے کا ارادہ کیا کہ بلی پھر چلا اٹھی، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے، یہ عمرو عیار ہے۔ اب تو عمرو سخت پریشان ہوا، سمجھ گیا کہ مرزوق نے جادو کی یہ بلی پہرا دینے کے لیے دروازے پر بٹھائی ہے اور اس کی نظروں سے چھپ کر محل کے اندر جانا آسان نہ ہوگا۔ کئی مرتبہ وہ اپنی صورت بدل بدل کر آیا مگر ہر مرتبہ بلی نے اسے پہچان کر غل غباڑہ مچا دیا۔ آخر عمرو نے تنگ آ کر وہ پنجرا بلی سمیت اپنی زنبیل میں ڈالا اور محل کے اندر گھس گیا۔ لیکن اس اثناء میں پہرے داروں اور سپاہیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ عمرو عیار محل میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً مرزوق جادوگر کو خبر کی۔ مرزوق نے جادو کے زور سے محل کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد تمام شاگردوں کو حکم دیا کہ عمرو کو تلاش کریں۔ اب تو عمرو بد حواس ہوا، ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کی
مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مرزوق کے شاگردوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ مجبور ہو کر عمرو نے اپنا خنجر نکالا اور لڑنے لگا۔ بہت سے جادوگروں کو قتل کیا۔ آخر مرزوق نے ایسا منتر پڑھا کہ عمرو کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے۔ تب جادوگروں نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا۔ مرزوق نے فوراً حکم دیا کہ امیر حمزہ کو بھی لایا جائے تاکہ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے نوشیروان کو اطلاع دوں کہ دشمن مارے گئے ہیں اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ چند لمحے بعد عمرو نے دیکھا کہ امیر حمزہ بھی زنجیروں میں بندھے ہوئے خونی میدان میں لائے گئے۔ پھر مرزوق نے تلوار میان سے کھینچی اور ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ادھر عمرو اور امیر حمزہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ یکا یک آسمان پر ایک تڑاکا سا ہوا، بجلی چمکی اور مرزوق جادوگر نے دیکھا کہ عذرا پری ہزاروں دیووں کے ساتھ لیے نیچے اتر رہی ہے۔ پلک جھپکتے میں کوہکاف کے دیووں کی یہ فوج زمین پر اتری اور اس نے جادوگروں کو قتل کرنا شروع کیا۔ مرزوق جادوگر کے حواس جواب دے گئے اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر عذرا پری نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ مرزوق کی کھوپڑی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مرزوق کے مرتے ہی کاشغر پر سیاہ آندھی آئی اور اس آندھی میں سے ایک گرجدار آواز یہ کہتی سنائی دی، میرا نام مرزوق جادوگر تھا، افسوس کہ آج کوہکاف کی ملکہ عذرا پری کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب سب جادوگروں کا صفایا ہو چکا تو عذرا پری نے امیر حمزہ اور عمرو عیار کو زنجیروں سے آزاد کیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگی، اتفاق کی بات ہے کہ میں ادھر سے گزر رہی تھی، نیچے نگاہ ڈالی تو یہ منظر دکھائی دیا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں عذرا پری۔ امیر حمزہ نے کہا، ورنہ آج مرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی۔ خدا نے بر وقت تمہیں مدد کے لیے بھیج دیا۔ میری فوج نے تمام جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مرزوق مردود کو میں نے اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ عذرا پری نے کہا، اب اجازت چاہتی ہوں۔ ٹھہرو، کہاں جاتی ہو؟ ہم ایک تحفہ تمہیں دیتے ہیں، اسے ساتھ لیتی جاؤ، عمرو نے کہا۔ پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر لوہے کا پنجرا نکالا جس میں کالی بلی بند تھی۔ عذرا پری کو دیکھتے ہی بلی خوف زدہ ہو کر پنجرے میں دبک گئی۔ عمرو نے پنجرے کا دروازہ کھول کر بلی کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، خالہ جان اب ڈرتی کیوں ہو؟ تم نے مجھے بہت ستایا ہے، چیخ چیخ کر کہتی تھی پکڑو پکڑو یہ عمرو عیار ہے، بولو تمہارا کیا حشر کیا جائے؟ بلی نے ہلکی سی میاؤں کی آواز نکالی، پھر عمرو کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گری اور لوٹ پوٹ ہو کر ایک حسین شہزادی میں تبدیل ہو گئی۔ خدا کی پناہ، عمرو چلایا، اے لڑکی تو کون ہے؟ میں مرزوق جادوگر کی بیٹی محروق ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا تو بھی کوئی جادوگر نہیں ہے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے اپنے باپ کی 1000 کوشش کے باوجود جادو سیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی سزا یہ ملی کہ اس نے مجھے بلی بنا کر لوہے کے پنجرے میں بند کیا اور محل کے دروازے پر رکھ دیا۔ اب کئی برس بعد میں اپنی اصلی شکل پر آئی ہوں۔ اے محروق، تو دین ابراہیمی پر ایمان لیا تو ہم تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے اور مرزوق کی حکومت تجھے سونپ دیں گے۔ میں دین ابراہیمی پر ایمان لاتی ہوں، محروق نے کہا۔ تب امیر حمزہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور نہایت دھوم دھام سے کاشغر کی سلطنت اس کے سپرد کی۔ عذرا پری امیر حمزہ سے رخصت ہو کر کوہکاف کی جانب رواں کہا، اب مجھے نوشیروان کی خبر لینی چاہیے۔ جب میں مرزوق کی قید میں تھا تو پتہ چلا تھا کہ نوشیروان کی مدد کے لیے سلطان سر برہنہ اور تپش دیوانہ ایک عظیم لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں۔ میں ان کی قوت کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بے شک اب ان بدبختوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے، عمرو نے جواب دیا۔ تب یہ دونوں کاشغر سے چلے اور دن رات سفر کرتے رہے۔ اپنے لشکر میں آئے، ان کی اچانک آمد سے لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لندھور اور بہرام مست ہو کر ناچنے لگے اور انہوں نے امیر حمزہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ امیر حمزہ نے ہر سپاہی کی خیریت دریافت کی اور آخر میں پہلوانوں کو حکم دیا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ نوشیروان کے لشکر میں سلطان سر برہنہ اور تپش دیوانہ کی خوب خاطر تواضع ہو رہی تھی۔ زوپین نے نوشیروان کو یہ یقین دلایا کہ ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور اجری پہلوان روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے، اور جب امیر حمزہ ان سے پنجہ لڑائے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ ایک روز طبلِ جنگ بجوایا گیا۔ ہرکاروں نے امیر حمزہ کو خبر دی کہ دشمن نے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر حمزہ نے حکم دیا کہ ہماری طرف سے بھی نعرے بجائے جائیں اور فوج میدان میں نکل کر صفیں باندھ لے۔ پھر انہوں نے اپنے ہتھیار بدن پر سجائے اور اشکر دیو ذات پر سوار ہو کر میدان میں آئے۔ ان کے دائیں بائیں لندھور، بہرام، مقبل وفادار، بخت مغربی استفتہ نوش اور صدف نوش چٹانوں کی طرح کھڑے تھے۔ نوشیروان کا لشکر بھی میدان میں دھوم دھام سے اترا۔
اور نعرے لگانے لگا۔ اتنے میں سلطان سر برہنہ میدان میں آیا اور حمزہ کا نام لے کر آواز دی کہ بہادر ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ امیر حمزہ اشکر دیو ذات کو چمکا کر نکلے۔ سلطان سر برہنہ نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، میں نے حمزہ کو مقابلے کے لیے بلایا ہے، اسے بھیجو، میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ تم؟ سلطان سر برہنہ حیرت سے چلا اٹھا، تم تو مجھے کسی رخ سے بھی پہلوان نظر نہیں آتے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔